السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم اکثر دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ ہم کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کو کیسے معلوم پڑے گا کہ ہم اللہ کی رحمت میں ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہیں یا عذاب میں ہیں؟ اس کی 3 نشانیاں ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت میں ہیں یا عذاب میں ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی پہ رحم و کرم کرتے ہیں، اپنی رحمت کے سائے میں لیتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس کی اندر کی آنکھیں کھول دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں کہ میرے میں کیا کیا عیب ہے۔ میرے اندر لالچ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور چغلی کی عادت ہے، جھوٹ کی عادت ہے، ناجائز غصہ ہے، اور کیا غلط کام، غیر شرعی کام کی عادتیں ہیں میرے اندر، اور تمام جو برائیاں ہیں وہ اس کو دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اس کا دماغ اور دل خود اس کو نوٹیفائی کرتا ہے کہ یہ چیز تیرے اندر غلط ہے، اور پھر اس کو انسان کو سدھارنے کی فکر لگ جاتی ہے کہ یہ چیز میرے اندر غلط ہے، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، یہ اگر میرے اندر رہے گی تو میں اچھے اعمال نہیں کر پاؤں گا اور اللہ رب العزت کی نظروں میں محبوب نہیں بن پاؤں گا۔ دوسری طرف جو عذاب میں ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحم و کرم کی نظریں نہیں ہوتی، اس کو اپنی غلطیاں نہیں دکھائی دیتی، اس کو صرف دوسروں کی غلطیاں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اپنی غلطیوں کو کبھی نہیں مانتا۔ اس کو کھلا لوگ منہ پہ بولتے ہیں تبھی بھی اس کو سجائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ہمیشہ دوسروں پہ الزام ڈالتا ہے کہ اسی کی غلطی ہے۔ اسی طرح اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی سدھار نہیں پاتا، نہ وہ کبھی اپنی اصلاح کر پاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کبھی زندگی میں سدھر نہیں پاتا، اور نہ کبھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، نہ کسی کا محبوب بن سکتا ہے۔ دوسرا مقام یہ کہ جب اللہ رب العزت رحم و کرم کرتے ہیں تو دوسرا اس کو دین کا علم عطا کرتے ہیں۔ اس کو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ آٹومیٹک دین کا علم حاصل کرنے لگتا ہے، مختلف ذرائع سے، قرآن سے، حدیث سے۔ اس کا دل لگنے لگتا ہے قرآن کی طرف، قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیثوں کو سمجھنے کے لیے اس کا دل کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ بس کوشش کرتا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے کو قرآن کا علم حاصل ہو جائے، حدیثوں کا علم حاصل ہو جائے، اور قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اور کون سے وقت پہ میرے کو کون سا عمل کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی اور خوشی کس عمل میں ہے، کیسے ذکر کرنا چاہیے، کیسی نماز پڑھنی چاہیے، یعنی ہر اچھے اعمال کے لیے اس کو علم حاصل کرنے کی ایک دم طلب پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو اللہ رب العزت علم دیتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے اس کو علم ملتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اعمال، اس کی نمازیں درست ہو جاتی ہے، اس کے روزے صحیح ہو جاتے ہیں، اس کی تلاوت صحیح ہو جاتی ہے، اس کا ذکر صحیح ہو جاتا ہے، اور اس کی ایمانی ترقی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ جس کے اوپر عطاب کرتے ہیں، جس کے اوپر رحم و کرم کی نظر نہیں کرتے ہیں، اور اس کو کوشش بھی نہیں کرتا، تو اس کو دین کا علم کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وہ بس سنی سنائی باتوں پہ اس سے اور اپنے اندازے سے الٹے سیدھے عمل کرتا رہتا ہے، اور اسی کو دین سمجھتا ہے۔ دنیا بھر کی بدعتوں میں اور دنیا بھر کے الٹے سیدھے خرافات میں رہتا ہے، اور کھوٹی تسلیوں میں رہتا ہے، اور اسی میں اس کی دین پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ وہ اللہ رب العزت کو کبھی خوش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، نہ دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح علم کیا ہے، صحیح طریقے کی نماز کیا ہے، صحیح طریقے کی تلاوت کیا ہے، کیسے کرنا ہے، ذکر کیسے کرنا ہے، نماز، روزے، کسی کے مسائل کچھ نہیں معلوم، بس وہ اس کی زندگی ایسی جہالت میں گزر جاتی ہے۔ تیسرا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب جس پہ رحم و کرم کرتا ہے تو اس کے دل میں لوگوں کا دکھ درد ڈال دیتا ہے،
اس کو اپنے دکھ درد نہیں نظر آتے، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، لیکن اس کو دوسروں کے دکھ دکھائی دینے لگتے ہیں کہ یہ فلانا میرا پڑوسی ہے، اس کے گھر میں کھانے کو ہے نہیں ہے، یا پھر دوسرے کچھ پرابلم میں ہے، دوسرا کوئی جب راہ چلتا ہے تو دکھائی دیتا ہے، نظر دیکھ اس کی تیز ہو جاتی ہے کہ فلانا شخص بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، مختلف چیزوں کی جو لوگ محتاج ہے اس کو نظر آنے لگتے ہیں، اور اس کے اندر طلب اور تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں لوگ کی خدمت کروں، لوگ کی مدد کروں، اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ان لوگوں کی خدمت اور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جتنا اس کو اللہ رب العزت نے جس مقام پہ رکھا ہے اس حیثیت کے مطابق، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جیسے بھی ہو اس کو خدمت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے لوگوں کی۔ اور دوسری طرف جس کے اوپر نظر کرم نہیں ہے اللہ رب العزت کی، وہ اپنے ہی حالات میں مبتلا رہتا ہے، اپنے ہی دکھ درد روتے رہتا ہے دوسروں کے سامنے، چاہے وہ کتنی بھی اچھی پوزیشن میں ہو، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دکھی بتائے رہے گا، ارے دھندا نہیں ہے، ارے اس بچے نالائق ہے، گھر اچھا نہیں ہے، چاہے وہ بنگلے میں رہتا ہو لیکن دوسرے کے بنگلہ دیکھے گا کہ اس کا بنگلہ بڑا ہے، میرا بنگلہ چھوٹا ہے، اس کی کار بڑی ہے، میری چھوٹی ہے، بس یہی اپنے ہی رونا روتا رہے گا۔ اور جس پہ نظر کرم ہے اللہ رب العزت، وہ لوگوں کے دکھوں میں دکھی رہتا ہے، وہ لوگوں کو دکھی دیکھ کے خود دکھی ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت سے ان لوگوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو دین پہ نہیں چلتے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ دین پہ نہیں ہیں تو اس کا دکھ ہمیشہ رہتا ہے کہ یا رب العزت میں ان کو سچا دین کیسے پہنچاؤں، اس کی طلب اور تڑپ رہتی ہے کہ ان لوگوں تک کیسے میں صحیح دین کو پہنچاؤں، اور ان کو اللہ کے حضور میں کیسے حاضر کروں۔ یہی طلب اور یہی تڑپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ رات دن بھر کوشش کرتے تھے کہ ان تک دین کو پہنچانے کی، اور رات بھر ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ کیسے لوگوں کو اچھے اعمال مل جائیں، اچھے دیندار مل جائے، اللہ رب العزت کی پہچان مل جائے، اور یہ ایمان والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رحمت کے سائے میں رکھیں، اور ہم پہ خوب رحم و کرم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔